اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ دعا کرتی ہوں سب اپنے اپنے گھروں میں خیریت سے ہوں۔ آج ہم انشاءاللہ العزیز 5ویں پارے کا 5واں ہی رکوع وہ مکمل کریں گے۔ تو آج جو ہے وہ 5 آ گیا ہے ہمارے پاس 5ویں پارے کا 5واں رکوع۔ چلیے نکال لیجئے۔ الم تری الی الذین، کیا تو نے نہ دیکھا ان کو جن کو ملا اوتو نصیباً، ملا حصہ، من الکتابی کتاب کا، کچھ حصہ ملا کتاب کا، یؤمنون بالجبتی، جو مانتے ہیں، ایمان لاتے ہیں بتوں کو، بتوں پر، والطاغوتی اور شیطان پر، ویقولون اور کہتے ہیں، للذین کفروا، کافروں کو، ہؤلاء اہدی، یہ لوگ زیادہ ہدایت پر ہیں، من الذین آمنوا سبیلا، ان لوگوں سے جو مسلمان ہیں جس راہ پر۔ یعنی اہل کتاب ہونے کے باوجود شیطان اور بتوں کو جو ہے وہ مانتے ہیں، اور پھر کافروں کو یہ کہتے ہیں کہ تم لوگ مسلمانوں سے زیادہ راہ راست پر ہو۔ اولئک الذین لعنہم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جن پر لعنت کی اللہ نے، ومن یلعن اللہ، اور جس پر لعنت کرے اللہ، فلن تجد لہ نصیرا، تو نہ پائے گا تو اس کے لیے کوئی مددگار۔ یہ 2 آیتیں میں نے آپ کے سامنے جو تلاوت کی ہیں، تو اس آیت جو پہلی آیت ہے اس میں جبت اور جو طاغوت ہیں، تھوڑا سا اس کا پہلے مطلب سمجھ لیجئے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جبت سے مراد سحر ہے، یعنی جادو ہے، اور طاغوت سے مراد شیطان ہے۔ اور مالک بن انس سے منقول ہے کہ اللہ کے سوا جن چیزوں کی بھی عبادت کی جاتی ہے ان سب کو طاغوت کہا جاتا ہے۔ آیت کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت ابن عباس کی ایک روایت ہے کہ یہود کے سردار تھے حوی بن اخطب اور کعب بن اشرف، یہ اپنی ایک جماعت کو جنگ احد کے بعد لے کر مکہ میں قریش کے ساتھ ملنے آئے۔ تو اب یہ چونکہ اہل کتاب تھے نا، تو یہ بتوں وغیرہ کو تو نہیں نا پوجتے تھے، نہ ان کو سجدہ کرتے تھے۔ تو اب جو یہود کے سردار کعب بن اشرف جو تھے، یہ ابو سفیان سے جب ملنے گئے نا، تو ابو سفیان نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نا ان کے ساتھ تعاون کا وعدہ کرو۔ تو ان سب نے مل کے، یہودیوں نے اور یہ ابو سفیان یعنی کفار اور مشرکین نے، اور یہ جو یہودی تھے، یہ یہودیوں کے جو 2 سردار تھے، یہ باقی یہودیوں کی طرف سے بھی، انہوں نے کیا کیا کہ ایک تعاون کر لیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ لوگ جو ہے نا وہ نقصان پہنچائیں گے اور ان کے خلاف محاذ قائم کریں گے۔ تو اب جب تعاون کا وعدہ ہو گیا نا، تو اہل مکہ نے، کیونکہ وہ سارے کافر تھے، انہوں نے کعب بن اشرف سے کہا کہ تم ایک دھوکہ دینے والی قوم ہو، تو اگر واقعی اپنے قول میں سچے ہو نا تو ہمارے ان 2 بتوں جبت اور طاغوت کے سامنے سجدہ کرو۔ چنانچہ اس نے باوجود اس کے کہ وہ اہل کتاب تھا، عالم تھا اپنی کتاب کا، تو انہوں نے کیا کیا کہ قریش کو مطمئن کرنے کے لیے ایسا ہی کر دیا، ٹھیک ہے، اور سجدہ کر لیا اس کا۔ اور پھر سجدہ کر لیا تو اب ان کو تو یہ ہو گیا کہ ہاں ٹھیک ہے، یہ ہمارے ساتھ جو معاہدہ کریں گے اس پہ پورے اتریں گے۔ تو جو کعب تھا اس کی تجویز جو تھی اس کو قریش نے پسند کیا کہ ٹھیک ہے، ہم 30 آدمی جو ہیں نا وہ جمع کرتے ہیں، آمنے سامنے آئیں گے، اور رب کعبہ کے ساتھ جس چیز کا عہد کریں، اس چیز کا ہم عہد کریں گے کہ ہم سب مل کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو ہے نا وہ جنگ کریں گے۔ یعنی اپنی اپنی جماعتوں کے بندے وہ 30 لے کر آئے، اور پھر بیت اللہ کے سامنے اس چیز کا عہد بھی کیا۔ اب جو کعب بن اشرف تھے، انہوں نے قریشی جو تجویز انہوں نے آپس میں کی، انہوں نے بڑا پسند بھی کیا۔ تو ابو سفیان آیا اور اس نے کہا کہ تم اہل علم ہو، تمہارے پاس اللہ کی کتاب بھی ہے، تو ہم تو بالکل جاہل ہیں، اب تم بتاؤ کہ ہم حق پر چلنے والے ہیں یا محمد؟ تو وہ جو کعب بن اشرف تھا نا، اس نے کہا کہ تمہارا دین کیا ہے؟ تو ابو سفیان نے کہا ہم حج کے لیے اپنے اونٹوں کو ذبح بھی کرتے ہیں، ان کا دودھ پلاتے ہیں، مہمانوں کی ضیافت بھی کرتے ہیں، اور اپنے جو اقربا ہیں ان کے ساتھ تعلقات کو قائم رکھتے ہیں، صلہ رحمی یعنی، اور بیت اللہ کا طواف اور عمرہ بھی کرتے ہیں۔ اور اس کے برخلاف محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنا آبائی دین ہی چھوڑ دیا، وہ اپنوں سے علیحدہ ہو چکا ہے، اور اس نے ہمارے دین جو قدیم دین تھا اس کے خلاف ایک اپنا نیا جو دین ہے وہ پیش کر لیا ہے، اور یہ پچھلے باپ دادوں کے دین سے جو ہے یہ منحرف ہوا ہے۔ اب ان باتوں کو سن کر جو کعب بن اشرف تھا، انہوں نے کہا کہ تم لوگ حق پر ہو، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ جو ہے نا وہ گمراہ ہو چکا ہے۔ تو اس بات پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ ان کے جو فریب ہیں اس کی مذمت فرمائی، اور بتایا کہ جو خدا پہ عقیدہ رکھتا تھا، اسی کی عبادت کیا کرتا تھا،
اس کے دل و دماغ پہ جب نفسانی خواہشات کا بھوت سوار ہوا تو اس نے مسلمانوں کے خلاف قریش سے الحاق کر لیا، اور پھر جب قریش مکہ نے ملنے کی یہ شرط لگائی کہ ہمارے بتوں کے سامنے سجدہ کرے تو اس نے وہ بھی گوارا کر لیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب انسان ہوائے نفسی کے تابع ہو جائے نا، اپنی نفسانی خواہشات کے تابع ہو جائے، تو اپنا دین مذہب سب کچھ چھوڑ دیتا ہے۔ اسی طرح کا ایک قصہ بنی اسرائیل کا ایک بہت بڑا عالم تھا، وہ آگے آپ پڑھیں گے، آیتیں آئیں گی آگے، بلعم باورا، اس کے بارے میں بھی نقل کیا جاتا ہے کہ یعنی اتنا عالم تھا وہ، اتنا نیک تھا اپنے مذہب کے مطابق، اور صحیح اس پہ قائم تھا اپنی یہودیت پہ، لیکن جس وقت نفسانی خواہشات کا اس پر غلبہ ہوا تو وہ نبی کے خلاف اٹھ کھڑا ہوا، اور جب نبی کے خلاف اٹھ کھڑا ہوا اور نبی کے خلاف اس نے دعائیں مانگی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو، کہاں تو وہ اتنا بڑا عالم تھا، اور کہا جاتا ہے کہ اتنا مستجاب الدعوات تھا کہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا تھا تو منہ پہ ہاتھ بعد میں پھیرتا تھا، دعا پہلے سامنے حاضر ہوئی ہوتی تھی، اتنا جو ہے وہ عالم آدمی تھا۔ لیکن جس قدر ذلت سے، میرا آگے اس کا ذکر آئے گا، تو جس وقت انسان اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے لگ جائے نا تو اس وقت پھر آپ سمجھ لیں کہ اس کی تباہی ہی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ جو دو آیتیں میں نے آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کی ہیں، اس میں جو دوسری آیت ہے اولئک الذین لعنہم اللہ، اللہ تعالیٰ کی لعنت کے بارے میں جو کہا گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی لعنت دنیا اور آخرت میں رسوائی کا سبب ہے۔ لعنت ہے کیا؟ لعنت نام ہے اللہ کی رحمت سے دوری کا اور انتہائی رسوائی اور ذلت کا۔ پھر جس پر اللہ کی لعنت ہو وہ اللہ کا قرب حاصل نہیں کر سکتا۔ اتنی سخت وعید ان کے بارے میں آئی ہے کہ جس پر اللہ کی لعنت ہے وہ کہیں بھی ملے ان کی گردن اڑائی جائے، اور یہ تو ان کی دنیاوی رسوائی ہے، اور آخرت کی رسوائی تو اس سے بھی سخت ہوگی۔ اب ایک مختلف احادیث کے ذریعے ایک لمبی لسٹ بنے گی کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت کے مستحق کون لوگ ہیں۔ ذرا آپ اس ریکارڈنگ کو بار بار بجا کے نا ان سب کو نوٹ کیجئے گا، پھر دیکھیے گا کہ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کہیں ہم تو ان میں فال نہیں کرتے، اور اگر خدا نہ خواستہ ہمارا نام بھی انہی ملعون لوگوں کی لسٹ میں آتا ہے تو فوراً سے پہلے رجوع کیجئے، توبہ کیجئے، اور اپنے آپ کو اس لسٹ سے نکال لیجئے۔ آج کے اس لیکچر میں سب سے اہم چیز یہی ہے، یہ احادیث جتنی میں نقل کروں گی آپ ان کو بعد میں کہیں لکھیے کہ کس کس پہ اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے، تو کہیں خدا نہ خواستہ ہمارا شمار تو ان میں نہیں ہو رہا۔ چلیے، اب یہاں جو آیت میں یہ آیا وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا، کہ جس پر اللہ کی لعنت ہو تو اس کا کوئی مددگار نہیں ہوتا، تو اب غور طلب بات تو یہی ہے نا کہ اللہ کی لعنت کے مستحق کون لوگ ہیں۔ اب مختلف احادیث سے ہمیں مختلف قسم کے لوگوں پہ اللہ تعالیٰ کی لعنت کے ہونے کا پتہ چلا۔ ایک حدیث میں ہے، اور یہ مسلم کی روایت ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود دینے والے، سود کھانے والے، اس کے لکھنے والے، اس کی گواہی دینے والے سب پہ لعنت کی ہے، اور وہ سب گناہ میں برابر کے شریک ہیں۔ ایک دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا ملعون من عمل قوم لوط، یہ مشکوٰۃ شریف کی حدیث میں بیان کر رہی ہوں، جو آدمی لوط علیہ السلام کی قوم جیسا عمل کرے وہ لعنتی ہے۔ لوطی کام، میں نے پچھلے بھی 2-4 لیکچر پہلے بھی ایک جو ہے وہ ٹاپک تھا کہ جو لوطی کام کرے، یعنی مرد سے سیکس کو انجوائے کرے، مرد سے بدفعلی کرنے والا ہو، تو اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ ساری یعنی چور پہ لعنت بھیجتا ہے، جو انڈے اور رسی جیسی حقیر چیزوں کی چوری تک سے گریز نہیں کرتا، اور پھر ان کی پاداش میں اس کا ہاتھ بھی کاٹا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے نا جسم، اور اس کو وہ کٹوا دیتا ہے لیکن اپنی حرکتیں نہیں چھوڑتا۔ یہ بھی مشکوٰۃ شریف کی متفق علیہ حدیث ہے، یعنی بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، اسے مشکوٰۃ نے بھی روایت کیا ہے۔ پھر ایک اور حدیث میں ہے کہ اللہ کی لعنت ہے سود کھانے والے پر، کھلانے والے پر، ان عورتوں پر جو اپنے جسم کو گودنے والی ہوں، وہ جو گودا نہیں جاتا جسم کو، جو ٹیٹو بنوائے جاتے ہیں، جدید نام جو ہے، اور ایسے ہی اس پہ بھی لعنت ہے جو گدوانے والی ہے اور جو گودنے والی ہے۔ پھر ایسے ہی لعنت تصویر کھینچنے والوں پر بھی لعنت کی ہے۔ اب اس میں ظاہر ہے کہ وہ پروفیشن جو، جیسے یہ پاسپورٹ وغیرہ کے لیے تصویر ہے، جو جیسے آپ حج عمرہ کے لیے بھی جاتے ہیں تو آپ کو وہ شناختی کارڈ کے لیے یا پاسپورٹ کے لیے تصویر کی ضرورت ہوتی ہے، تو وہ اس حدیث میں ان کا شمار نہیں ہے، وہ ایک مجبوری کے تحت تصویر کھنچوائی ہوئی ہے جو انتظامی معاملات کو بہتر طریقے سے انجام دینے کے لیے ضروری ہوتی ہے، تو وہ اس حدیث سے مستثنیٰ ہوں گے۔
پھر ایک دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ لعنت بھیجتے ہیں شراب پر، اس کے پینے والے پر، پلانے والے پر، بیچنے والے پر، خریدنے والے پر، اس کے نچوڑنے والے پر، اس کے اٹھانے والے پر اور منگوانے والے پر، سب پر۔ اور یہ ابن ماجہ کی روایت ہے، ابو داؤد میں بھی ہے، ابن ماجہ میں بھی ہے، مشکات میں بھی ہے۔ پھر ایک اور حدیث میں اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا کہ 6 آدمی ایسے ہیں جن پر میں نے لعنت بھیجی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بھی اور اس کے رسول نے دونوں نے لعنت بھیجی ہے، اور وہ 6 یہ ہیں کہ اللہ کی کتاب میں زیادتی کرنے والا، اور وہ شخص جو جبر و قہر سے اقتدار حاصل کر کے اس آدمی کو عزت دے جس کو اللہ نے ذلیل کیا ہو، اور جس کو اللہ نے عزت عطا کی ہو اس کو ذلیل کرے، اللہ کی تقدیر کو جھٹلانے والا، اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال سمجھنے والا، اور میری اولاد میں وہ آدمی جو محرمات کو حلال کرنے والا ہو، پیچھے میں نے محرم رشتے آپ کو بتائے تھے نا، اور میری سنت کو چھوڑنے والا۔ پھر ایک اور حدیث میں ہے جو کوئی نامحرم پر بری نظر ڈالے اور جس کے اوپر نظر ڈالے بشرطے کہ جس پہ بری نظر پڑی ہے اس کے ارادہ اختیار کو اس میں دخل ہو۔ ایسے بازار چلتے بھی تو کھلے عام پھرنے والی عورتیں جو ہیں مردوں کی ان پہ نظر پڑ جاتی ہے نا، پہلی نظر تو ویسے ہی معاف ہے نا، ارادہ اور اختیار کے ساتھ نہیں پڑتی، تو پھر حکم دیا گیا کہ ہٹا لو وہاں سے، اپنا دھیان ہٹا لو، دوبارہ نہ نظر اٹھاؤ۔ تو ایسے لوگوں پر بھی جو نامحرم عورتوں کو دیکھتے ہیں یا عورتیں نامحرم مردوں کو دیکھتی ہیں تو ان پر اللہ کی لعنت ہے۔ پھر ایک اور حدیث میں ہے جو مشکات شریفی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے مرد پر لعنت ہے جو عورت کا لباس پہنے، اور ایسی عورت پر لعنت ہے جو مرد کا لباس پہنے۔ ابو داؤد کی ایک اور روایت میں حضرت عائشہ سے نے فرمایا کہ کسی نے عرض کیا کہ وہ حضرت عائشہ کے پاس آگے بتایا کہ وہ ایک عورت ہے جو مردانہ جوتا پہنتی ہے، تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول نے ایسی عورت پر لعنت کی ہے جو مردوں کے طور طریقے اختیار کرے۔ ابھی میں ایک دن مارکیٹ گئی تھی، بہت دن ہو گئے، غالباً 6-8 ماہ پہلے کی بات میں آپ کو بتا رہی ہوں، تو اس وقت میں نے دیکھی تھی کہ وہ زنانہ کھیڑیاں بھی نکل آئی ہیں، جو مرد نہیں پہنتے جوتے، وہ اس طرح کے اسی شیپ کے جوتے جو ہیں وہ عورتوں کے لیے بھی بنا دیے گئے ہیں۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ان مردوں پر جو عورتوں کی طرح شکل و صورت بنا کر ہجڑے بنے، اور لعنت کی ان عورتوں پر جو شکل و صورت مردانہ پن اختیار کر کے، یعنی ہوں وہ عورتیں رنڈے مردانہ پن اختیار کریں، پھر فرمایا ان کو گھروں سے نکال دو۔ اور بخاری شریفی ایک اور حدیث میں حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو گودنے والیوں پر اور گدوانے والیوں پر، اور جو ابرو یعنی بھوموں کے بال چنتی ہیں تاکہ بھویں باریک ہو جائیں، اور خدا کی لعنت ہو ان عورتوں پر جو حسن کے لیے دانتوں کے درمیان کشادگی کراتی ہیں، جو اللہ کی خلقت کو بدلنے والی ہیں۔ یہ میں نے کچھ احادیث آپ کے سامنے پیش کی ہیں، ان کی لسٹ بنائیے ان چیزوں کی، اور دیکھیے کہ آپ اس میں کہاں فال کرتے ہیں۔ اللہ نہ کریں آپ اس میں کہیں بھی فال کرتے ہوں، لیکن اگر کہیں بھی آپ کوئی مشابہت بھی میں بھی اس میں آ رہے ہیں تو فوراً اپنے آپ کو اس سے الگ کیجیے۔ ہمارے پڑھنے اور آپ کو بتانے کا فائدہ ہی یہ ہے کہ ہم ان چیزوں کو چھوڑتے چلے جائیں۔ پھر یہ جو لعنت ہے یہ بہت بری چیز ہے۔ اب ظاہر ہے کہ بری چیز ہے تو اسی قدر اس کے کرنے پہ پابندیاں بھی عائد کی ہیں اللہ تعالیٰ نے۔ کسی بھی مسلمان پر لعنت کرنا حرام ہے۔ یہ ہم عورتوں کو تو ویسے ہی تقیہ کلام نہیں ہوتا، لعنتی جے نہ ہوئے تو چل لعنت ہو تجھ پہ، اس لعنتی نے یہ بات مجھے بتائی ہے۔ یہ لفظ اتنا برا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہوئی، اور جو کوئی اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا پھر اس کا کیا ٹھکانہ ہوگا سوائے جہنم کے، کیونکہ ہم سارے ہی اللہ کی رحمت سے ہی کسی مقام پہ پہنچیں گے۔ تو اگر اللہ کی رحمت سے دوری ہی ہو گئی تو پھر آپ سوچ لیں ہمارا کیا مقام بنے گا۔ ترمذی کی ایک روایت میں ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مومن وہ نہیں ہے جو طعنہ باز ہو اور لعنت باز ہو، اور نہ ہی بدگو ہے۔ پھر حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ بندہ جب کسی چیز پر لعنت کرتا ہے تو لعنت آسمان کی طرف چڑھتی ہے، یعنی ایک بندہ چاہے وہ آگے اس کے کھڑا ہوا کوئی انسان ہو یا کوئی
हवा हो या कोई बकरी हो, कोई जानवर हो, तो वो लानत आसमान की तरफ चढ़ती है, जिस पर आसमान के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। यानी बुरी चीज़ है ना, आसमान नहीं कबूल करता उस लानत को। फिर वो ज़मीन की तरफ उतरती है, तो ज़मीन के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, यानी ज़मीन इस लानत को कबूल नहीं करती। फिर वो दाएं बाएं घूमती है, जब कहीं इसको रास्ता नहीं मिलता तो जिस पर लानत की गई है वो इसके पास पहुंचती है, और अगर वो वाकई लानत का मुस्तहिक है तो इस पर पड़ती है, वरना फिर अपने कहने वाले पर वापस आ जाती है। इस हदीस को कई दफ़ा सुनिएगा, बहुत गौर से इसको बार बार पढ़िएगा, कि अगर किसी के ऊपर नाहक की तो ज़मीन और आसमान उसे कबूल नहीं करते, बल्कि वो वापस कहने वाले पर ही पड़ती है। हज़रत इब्ने अब्बास से मनकूल है कि हवा ने एक दफ़ा एक आदमी की चादर उड़ा ली, तो इसने हवा पर लानत की। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तू इस पर लानत न कर, इसलिए कि वो अल्लाह की जानिब से मामूर है। देखिए, अल्लाह का हुक्म ना तो हवा नहीं चलती ना, आजकल कितना हब्स हुआ है। तो याद रखिए, जो शख्स ऐसी चीज़ पर लानत करे जिसकी वो मुस्तहिक नहीं है, तो ये लानत कहने वाले ही पर लौट कर आती है। फिर किसी मुअय्यन शख्स के बारे में जब तक ये मालूम ना हो कि इसकी मौत कुफर पे हुई है, उस पर लानत जायज़ नहीं है, अगरचे वो फांसी की हो। इसी असूल की बुनियाद पर ना यजीद पर लानत करने से अल्लामा शामी ने मना फरमाया है। लेकिन कुछ मुअय्यन काफिर हैं जिनकी कुफर पे मौत होने का यकीन है या पता है, तारीख गवाह है, जैसे अबू जहल है, अबू लहब है, उन पर लानत करना जायज़ है। फिर किसी का नाम लिए बगैर इस तरह लानत करना जायज़ है कि जालिमों पर या झूठों पर खुदा की लानत हो, तब आपने किसी शख्स को नहीं कहा। लुगत में लानत के मानी अल्लाह की रहमत से दूर होने के होते हैं। तो शरन कुफ़ार के हक़ में इसके मानी अल्लाह की रहमत से बईद होने के हैं, और मोमिनीन के हक़ में क्या होगा कि उनके दर्जात नीचे गिर जाते हैं। इसलिए किसी भी मुसलमान के लिए इसके नेक अमल कम हो जाने की दुआ करना ज़ाहिर है वो भी जायज़ नहीं है। तो लानत का लफ्ज़ अपनी ज़िंदगी, अपनी डिक्शनरी, अपने तर्ज़ तकल्लुम से निकाल ही दीजिए। आगे चलिए। अम लहुम नसीबुम मिनल मुल्की, क्या इनका कुछ हिस्सा है सल्तनत में? फ़इज़ल ला यअतून अन्नासा, तो फिर न देंगे लोगों को नक़ीरा, एक तिल के बराबर भी। यानी इतने कंजूस हैं कि अगर अल्लाह ताला की सल्तनत में इन्हें कोई हिस्सेदार बना दिया जाता तो किसी को एक तिल बराबर भी चीज़ ना दे पाते। अम यहसदून अन्नासा अला मा आताहुमुल्लाहु, ये हसद करते हैं लोगों का इस पर जो दिया है इनको अल्लाह ने, मिन फजली, अपने फजल से। फ़क़द आतैना आला इब्राहीम अल किताबा, सो हमने तो दी है इब्राहिम के ख़ानदान को किताब, वल हिकमत, और इल्म, हिकमत की बातें, व आतैनाहुम मुल्कन अज़ीमा, और उनको दी है हमने बड़ी सल्तनत। फ़मिनहुम मन आमना, फिर इनमें से किसी ने इसको माना, वमिनहुम मन सद्दा अन्हु, फिर कोई इससे बाज ही रहा, हटा ही रहा, रुका ही रहा। वकफ़ा भी जहन्नमा सईरा, और काफ़ी है दोज़ख की भड़कती हुई आग। दरअसल इन आयतों में ना अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो इल्म और फजल और जाहो जलाल अता किया था ना, इस पर यहूदी जलते थे। अब हसद क्या है? हसद की सही तारीफ़ ये है कि अल हसदु तमन्ना ज़वाल नेमत, ये मुस्लिम की रिवायत है। यानी दूसरे आदमी की नेमतों के ज़वाल की ख्वाहिश करना हसद कहलाता है, और ये हराम है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि तुम आपस में, ये मुस्लिम की रिवायत में आपको बता रही हूँ, तुम आपस में बुग़्ज़ और हसद और कीना ना रखा करो, ना ही एक दूसरे से पुश्त फेरो, बल्कि अल्लाह के बंदे और भाई भाई बन जाओ। और जायज़ नहीं किसी मुसलमान के लिए कि वो अपने भाई से 3 दिन से ज़्यादा तर के ताल्लुक़ करे। एक दूसरी हदीस में आता है, तुम हसद से बचो, इसलिए कि हसद नेकियों को इस तरह खा जाता है जिस तरह आग लकड़ी को खा जाती है। ये मशकात शरीफ की जो है ना वो हदीस है। हज़रत ज़ुबैर ने फरमाया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारी तरफ से भी मुझे जैसे पहली कौमों का मर्ज़ था ना, वो वाला चुपके से तुम्हारी कौम में भी चल पड़ा है, और वो हसद है। और बुग़्ज़ ऐसी खसलत है जो मूंड देने वाली है। मैं ये नहीं कहता कि वो बालों को मूंडती है, बल्कि वो दीन को मूंड देती है। यानी हसद ख्वाह दुनियावी कमाल पे हो या दीनी कमाल पे हो, दोनों हराम है। अल्लाह ताला के कौल अम लहुम नसीबुम मिनल मुल्की से मुराद
کہ کیا ہے کہ ان کا کوئی حصہ بادشاہت میں تھا، یعنی حسد اور بغض کی وجہ سے انہوں نے یہ کہا نا. تو حسد اور بغض سے بچنے کے لیے یہ تو یہودیوں کو تو کہا جا رہا ہے نا کہ اگر تمہیں دی جاتی حکومت یا تمہارے اختیار میں کچھ ہوتا تو تمہیں ایک تل کے برابر بھی نہ دیتے. لیکن عمومی حکم یہی ہے اس اگلی آیت سے جو ہمارے لیے نکلتا ہے کہ حسد، بغض یا دوسرے کا برا چاہنا یا لعنت بھیجنا یہ کلیتاً ناجائز ہیں. ان سے رکے رہیں اپنے آپ کو. اور حسد کو روکنے کی ایک اہم تدبیر علماء نے یہ بتائی ہے کہ جس سے آپ کو جس کی کسی کی نعمت سے حسد ہو اس کی نعمتوں میں اضافے کی دعا کیجیے. میں نے شاید ایک دفعہ ایک لیکچر میں آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ کچھ چیزوں پہ تو حسد بالکل ہی جائز نہیں ہے. ہاں نیکیوں پہ رش کیا کریں. کسی کو اپنے سے نیک دیکھیں تو رش کریں. اور رش کرنے کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ایسے ہی بنا دے جیسا وہ ہے. اور حسد کا متن یا مفہوم یہ ہے کہ زوال نعمت کی اس کے لیے دعا کی جائے. تو جب آپ زوال نعمت کی دعا کریں گے تو آپ شدید گنہگار ہوں گے. آپ اس کی نعمتوں کے بڑھنے کی دعا کیجئے تاکہ اللہ تعالیٰ خوش ہو کے آپ کو بھی وہ نعمتیں عطا فرمائے اور آپ کے دل سے حسد جیسی خبیث چیز جو ہے وہ ختم ہو جائے. آگے چلیے. ان الذین کفروا، بے شک جو لوگ منکر ہوئے، بھی آیاتنا ہماری آیتوں سے، سوف نصلیہم نارا، ہم ان کو ڈالیں گے آگ میں. ان قریب ہم انہیں آگ میں ڈالیں گے، جہنم میں ڈالیں گے. کلما نضجت جلودہم، جس وقت جل جائے گی ان کی کھال، جلد، بدلناہم جلودا غیرہا، تو ہم اس کو اور جلد سے بدل دیں گے. لیذوقوا العذاب، تاکہ چکھتے رہیں عذاب. ان اللہ کان عزیزا حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھ کے. بڑا سخت عذاب ہے کہ کلما نضجت جلودہم بدلناہم، جب ان کی ایک کھال جل جائے گی نا تو اس کو تبدیل کر دیا جائے گا. اور یہ کام اتنی صورت سے، اتنی تیزی سے ہوگا کہ ایک ساتھ میں 100 مرتبہ کھال تبدیل کی جائے گی. اور حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آگ ایک دن میں 70,000 مرتبہ ان کو کھائے گی. 70,000 مرتبہ. اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے. آج کل گرمی ہے تو ذرا کوکنگ پہ کرتے ہوئے بھی کوئی چیز اگر ہاتھ میں ہے، کوئی کڑا چوڑی، تو وہ کتنا جل جاتی ہے، کتنا تپتی ہے. تو جب ان کو آگ کھا چکے گی تو ان لوگوں کو کہا جائے گا کہ تم پھر پہلی حالت پر لوٹ جاؤ. بس وہ لوٹ جائیں گے. یعنی اللہ تعالیٰ وہاں، اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا جو عذاب ہے وہ نہ کم ہوگا، نہ ختم ہوگا، نہ اس میں وقفہ ہوگا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مسلم اور بخاری دونوں میں جو ہے نا وہ حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل جہنم میں سب سے کم عذاب کے اعتبار سے وہ آدمی ہوگا جس کے تلووں میں آگ کی 2 چنگاریاں ہوں گی. اور ایک اور حدیث کے الفاظ میں تھوڑا مختلف لفظ استعمال ہوئے کہ آگ کے جوتوں سے پہنائے جائیں اور ان کی وجہ سے اس کا دماغ ہانڈی کی طرح کھول رہا ہوگا. یا اللہ ہمیں معاف فرمائے. آگے اگلی آیت پہ آئیے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جنہوں نے ایمان لے کر آئے جو اور عملوا الصالحات، نیک کام کیے. سندخلہم جنات تجری من تحتہا الانہار، ہم ضرور ان کو داخل کریں گے باغوں میں جن کے نیچے بہتی ہیں نہریں. خالدین فیہا ابدا، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. لہم فیہا ازواج، ان کے لیے وہاں عورتیں ہوں گی مطہرۃ، ستھری، پاکیزہ. وندخلہم ظلا ظلیلا، اور ہم کو داخل کریں گے گھنی چھاؤں میں. ابو سعید خدری سے منقول ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی عورتیں پاک ہوں گی، یا نہ وہ حیض، بول و براز، یا ناک سے بہنے والی کوئی قدورت یا لیکوڈ جو گھن کا باعث ہوتی ہے، ان سب سے پاک ہوں گی. پھر جو ذلن ذلیلہ ہے، یعنی سایہ جو ہے جنت کا وہ ہمیشہ رہنے والا ہوگا، گھنا سایہ ہوگا. جیسے سایہ ہمیشہ رہے گا ایسے نعمتیں بھی ہمیشہ ہی رہیں گی جنت میں. حضرت ابو ہریرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تحقیق جنت میں ایک ایسا درخت ہے جس کے سائے کو ایک سوار 100 سال میں بھی طے نہ کر سکے گا. 100 سال تک چلیں تو بھی اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا. اور کچھ فقہا نے یہاں ذلہ ذلیلن سے کی تفسیر جو ہے نا
اس سے مراد یہ ہے کہ وہ عرش کا سایہ ہے جو کبھی زائل نہ ہوگا، اللہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دونوں طرح کے سایوں میں بیٹھنا نصیب فرمائے، آمین۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات، بے شک اللہ تم کو فرماتا ہے کہ پہنچا دو امانتیں الی اہلیہا، امانت والوں کو جو اس کے اہل ہیں، وَإِذَا حَكَمْتُمْ، اور جب تم فیصلہ کرنے لگو بین الناس، لوگوں میں، ان تحکموا، تو فیصلہ کرو بالعدل، انصاف سے، ان اللہ نعم، اللہ اچھی نصیحت کرتا ہے، یعظکم بہ، اس کے ذریعے تمہیں اچھی نصیحت کرتا ہے، ان اللہ کان سمیعا بصیرا، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ اب یہاں پہ جو امانت لوٹانے کی بات ہے نا، اگرچہ اس کا حکم جو ہے وہ عموم میں بھی ہے کہ عمومی طور پہ بھی اس کا حکم ہے، لیکن یہ آیت خاص واقعے کے متعلق نازل ہوئی تھی، اور وہ واقعہ یہ ہے کہ اسلام سے پہلے بھی کعبہ کی جو خدمت تھی نا، جو بیت اللہ کی خدمت تھی، اس کو بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ تو جو لوگ پوری بیت اللہ کی کسی خاص خدمت کے لیے منتخب ہوتے تھے نا، وہ پوری قوم میں معزز اور ممتاز گنے جاتے تھے، اسی لیے بیت اللہ کی مختلف خدمتیں مختلف لوگوں میں تقسیم کی جاتی تھیں۔ جیسے یہ ایام حج میں حجاج کو زمزم کا پانی پلانے کی خدمت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے حضرت عباس، ان کے سپرد تھی، جس کو قرآنی زبان میں سقایا کہا جاتا ہے۔ اسی طرح بعض خدمتیں جو تھی وہ دوسرے چچا ابو طالب کے سپرد تھیں۔ پھر بیت اللہ کی کنجی رکھنا اور مقررہ ایام میں کھولنا یا بند کرنا بیت اللہ کو، یہ عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق تھا، یہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ تو یہ خود اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو حضرت علی نے کہا کہ بیت اللہ کھول دو، تو انہوں نے نا بڑا، چونکہ یہ اس وقت تک مسلمان نہیں تھے، تو بڑی نا بے رخی دکھائی۔ حضرت علی نے چھین کے چابی اور کھول دیا۔ نبی پاک اندر گئے، نفل شفل پڑھ کے آئے، تو آپ نے فرمایا کہ اے عثمان، ایک دن یہ چابی جو ہے نا میرے ہاتھ میں ہوگی اور مجھے اختیار ہوگا، میں جس کو چاہوں دوں۔ تو اس وقت حضرت عثمان نے، چونکہ اسلام نے قبول کیا تھا، تو انہوں نے کہا کہ اگر ایسا ہو گیا تو قریش ہلاک اور ذلیل ہو جائیں گے۔ آپ نے فرمایا نہیں، اس وقت قریش آباد اور عزت والے ہو جائیں گے۔ آپ یہ کہتے ہوئے بیت اللہ کے اندر تشریف لے گئے۔ اس کے بعد پھر جب انہوں نے حضرت عثمان بن طلحہ نے اپنے دل کو ٹٹولا نا، تو انہیں لگا کہ جو کچھ یہ نبی کہہ کے گیا یہ بالکل صحیح ہے اور اس طرح ہو کے رہے گا، لیکن وہ مطلب کفر کے ارد گرد رشتہ داروں میں گھرے ہوئے تھے، تو انہیں چاہا ان کے دل نے کہ وہ اسلام قبول کر لیں، لیکن وہ نہیں کر پائے قوم کے بدلے ہوئے تیور دیکھ کے نا۔ پھر جب فتح مکہ ہو گیا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ فاتح کی حیثیت سے آئے، تو اس کے بعد جو ہے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کنجی جو تھی وہ عثمان بن طلحہ کو دے دی، اور پھر یہ فرمایا کہ یہ کنجی ہمیشہ ہی اسی خاندان میں رہے گی، اور جو شخص بھی یہ کنجی تم سے لے گا وہ ظالم ہوگا۔ یعنی بیت اللہ کی جو خدمت ہے یہ کنجی والی، یہ ہمیشہ اسی خاندان کے ہی ہاتھ میں رہے گی۔ تو عثمان بن طلحہ کہتے ہیں کہ جب میں کنجی لے کے خوشی خوشی چلنے لگا تو آپ نے جو پھر آواز دی اور فرمایا، کیوں عثمان، جو بات میں نے کہی تھی وہ پوری ہوئی یا نہیں؟ اب مجھے وہ بات یاد آ گئی، یعنی عثمان کو یہ بات یاد آ گئی تو جو ہجرت سے پہلے انہوں نے فرمائی تھی کہ ایک روز یہ کنجی میرے ہاتھ میں تم دیکھو گے۔ تو میں نے عرض کیا بے شک آپ کا ارشاد پورا ہوا، اور اسی وقت کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو۔ یہ تھے مسلمانوں کے حسن سلوک، نبی کا حسن سلوک کافر کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ نے آیت بھی اتار دی تھی کہ یہ امانتیں انہی کو دو جو اس کے اہل ہیں۔ اب تک یہ کنجی اسی خاندان کے پاس ہے، کوئی ان سے لے نہیں سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے کنجی دیتے ہوئے فرما دیا تھا۔ حالانکہ اس وقت حضرت عباس اور حضرت علی بھی چاہتے تھے کہ کنجی، یا جیسے بیت اللہ کی دوسری خدمتیں ان کے سپرد کی جاتی ہیں تو یہ خدمت بھی انہیں کو دے دی جائے، لیکن نہیں ہوئی۔ اور یہ آپ نے بیت اللہ سے باہر نکلتے وقت جو ہے نا یہ آیت زبان پہ آپ کی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آپ باہر نکلے تو آپ کی زبان پہ یہ آیت تھی، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلیہا۔ تو کہتے ہیں کہ یہ آیت ہم نے پہلے نہیں سنی تھی، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ بیت اللہ کے اندر ہی نازل ہوئی تھی اور اسی واقعے کے متعلق نازل ہوئی تھی، اس لیے اسی جو ہے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کنجی دینے کو آج تک لوگوں نے مینٹین رکھا ہوا ہے کہ اس جو ہے نا وہ خاندان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کنجی دے کر گئے تھے، تو یہ قیامت تک انہی کے پاس رہے گی۔
اچھا جی، پھر آگے آئیے. یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، حکم مانو اللہ کا اور رسول کا، و اولی الامر، اور جو تم میں سے صاحب امر ہیں یعنی حاکم ہیں، منکم تم میں سے، فإن تنازعتم، پھر اگر تم جھگڑ پڑو، فی شیء کسی چیز میں، فردوہ الی اللہ، تو اس کو رجوع کرو کس کی طرف؟ اللہ کی طرف، اس کے رسول کی طرف، ان کنتم تؤمنون، اگر تم یقین رکھتے ہو باللہ اللہ پر، والیوم الآخر، قیامت کے دن پر، ذالک خیر و احسن تأویلا، یہی ہے اچھی بات اور سب سے بہت بہتر اس کا انجام. اچھا آگے دیکھیے کہ یہ جو امانت پچھلی اس میں آیت میں جو کہا تھا حوالے کرنے کے لیے، اس کے بارے میں اگلی آیت پہ جانے سے پہلے ایک تھوڑی سی عمومی بات سمجھ لیں کہ اس وقت کی کنجی کا معاملہ ہوا تھا، لیکن عموماً اس کا حکم عام ہے کہ امانت والے کو جو ہے وہ اس کی امانت سپرد کر دی جائے. اب ہم جو ہے ہمارے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ اب تو کوئی ویسے ہی امانت رکھنے کا رواج نہیں رہا، کوئی کسی کے پاس کچھ نہیں رکھواتا، یا ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ مال اگر کسی نے رکھوایا تو وہی امانت ہے، اور اس میں خیانت کی تو ہم خائن کہلائیں گے. ایسا نہیں ہے، بلکہ امانت کی کوئی اور قسمیں بھی ہیں. جیسے حکومتی عہدے اور منصب جتنے بھی ہوتے ہیں نا، وہ سب اللہ کی امانتیں ہیں، اور اس کے امین وہ حکام اور افسر ہیں جن کے ہاتھ میں ظاہر ہے کہ ان اختیارات کو دیا گیا ہے. جیسے قاضی ہے تو اس کے جو جورسڈکشن ہے، جو فیصلے ہیں، اس کے متعلق اس سے پوچھا جائے گا. اسی طرح اگر کہیں کا کوئی چوکیدار ہے تو لازمی بات ہے کہ وہ اپنی اس ڈیوٹی کے متعلق اس کو پوچھا جائے گا. اگر ہم ٹیچر ہیں، بچوں کو پڑھاتے ہیں، تو ہم سے ہماری ڈیوٹی کے متعلق پوچھا جائے گا. ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو عام مسلمانوں کی کوئی ذمہ داری سپرد کی گئی ہو، پھر اس نے کوئی عہدہ کسی ایسے شخص کو دوستی اور تعلق کی مد میں بغیر اہلیت معلوم کیے ہوئے دے دیا، اس پر اللہ کی لعنت ہے. نہ اس کا فرض مقبول ہے، نہ نفل، یہاں تک کہ وہ جہنم میں داخل ہو جائے. تو دیکھیے، ایسے کاموں کی ذمہ داری جو ہم پہ ڈالی جاتی ہے، جس کی ہم کچھ پے لیتے ہیں، یا اگر آپ دیکھیں میں آپ کو قرآن پاک پڑھا رہی ہوں اور میں آپ سے کوئی پے نہیں لے رہی، لیکن ایک ذمہ داری میں نے لی ہوئی ہے کہ میں آپ کو قرآن پاک پڑھا رہی ہوں. اب آپ کا ٹوٹل یقین مجھ پہ ہے کہ جو بات باجی بتا دیں گی وہی صحیح ہے، تو اب میرے سے اس بات کی باز پرس ہونی ہے کہ جس بات کا مجھے نہیں پتہ تھا وہ بات میں نے خواہ غلط کیوں بتائی آپ لوگوں کو. یا اگر کسی آیت کی کوئی تفسیر میں کچھ ایسے ایشوز ایڈریس ہوتے تھے جو آج کل کے حالات سے ریلیٹڈ ہیں، تو ان کو ایڈریس کیوں نہیں کیا؟ تو ایک ذمہ داری ہے نا، بے شک یہ اس کی کوئی پے نہیں ہے، لیکن یہ ذمہ داری ہے نا، میں نے کیوں اس ذمہ داری کو اٹھایا؟ اگر میں نہیں پڑھ سکتی تھی، ٹھیک سے نہیں اپنے لیکچر کو تیار کر سکتی تھی، تو مجھے ذمہ داری نہیں اٹھانی چاہیے تھی. اور جب اب اٹھا لی ہے تو پھر اس کو نبھانے کے لیے مجھے ہر ممکن اپنی جو اٹموسٹ ایفرٹ ہے وہ کرنی ہی ہوگی. تو اسی طرح جو ٹیچر ہیں، یا کوئی چوکیدار ہے، یا کوئی پولیس ہے، یا کوئی بھی محکمہ آپ لے لیں، وہاں جو بھی شخص بیٹھا ہوا ہے، جب اس نے ایک ذمہ داری کو اپنے کندھوں پہ لیا ہے تو پھر اس ذمہ داری کے متعلق اس کی باز پرس ہوگی، اور اگر وہ ذمہ داری میں کوئی کمی بیشی کرتا ہے تو وہ بددیانت یا خائن کہلائے گا. اسی طرح ہم عورتوں کے لیے ایک خاص بات، ایک حدیث چھوٹی سی آپ کو سنا دوں کہ المجالس بالامانتی، یعنی مجلسیں امانت داری کے ساتھ ہوتی ہیں. اب مجلس، اس بات کا مطلب یہ ہے کہ مجلس میں جو بات کہی جائے وہ اسی مجلس کی امانت ہوتی ہے. ان کی اجازت کے بغیر دوسروں سے نقل کرنا اور پھیلانا جائز نہیں ہے. ہم عورتوں کی تو عادت ہوتی ہے نا، کہیں 4 بندے بیٹھے ہیں، کوئی بات مشورتاً کسی نے کر لی، اس کے بعد پورے محلے میں اس کو نہ گھما پھرا دیں تو پھر مزہ ہی نہیں آتا بیٹھنے کا. تو یہ چھوٹی چھوٹی حدیثیں جو ہیں یہ ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہیں. پھر اسی طرح دیکھیں، کسی سے کوئی مشورہ لیا جائے تو وہ امین ہے، امانت دار ہے، اس کو جائز صحیح درست مشورہ دینا ہے. وہی صورتحال کا مشورہ دیں جو خود اپنے لیے پسند کرتے ہوں. اگر کسی نے جانتے ہوئے بھی خلاف مشورہ دیا تو اس نے امانت میں خیانت کی. پھر کسی نے آپ سے راز کہہ دیا اپنا اور کہا کہ آگے نہیں بتانا، پھر وہ آپ نے آگے بتا دیا تو وہ بھی امانت میں خیانت کی. تو یہ جو پہلی جو آیت تھی امانتوں والی، وہ میں نے آپ کو اس کی تھوڑی سی تفسیر جو ہے وہ میرے ذہن میں دوبارہ آ گئی تھی.
کہ میں آپ کو بتا دوں کہ ہم وہ تو حکم تو اس وقت کا تو بیت اللہ کی کنجی وغیرہ سے متعلق تھی، لیکن عمومی حکم اس کا کہاں کہاں لگتا ہے، اور وہی ہمارے کام کی چیز ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے کہ ہم پہ جو حکم لگتا ہے تو کیسے ہم نے اس چیز کو خوش اسلوبی کے ساتھ علم ہوتے ہوئے کس طرح نبھانا ہے اس بات کو۔ یہی مقصد قرآن پاک کو پڑھنے کا ہے۔ پھر جو اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے 3 باتیں جو بتائی ہیں کہ یا الذین آمنو، اے لوگو حکم مانو، کس کا؟ اللہ کا، رسول کا اور اولی الامر کا۔ اللہ، اس کا رسول اور اولی الامر۔ اللہ اور رسول کا تو سمجھ آ گیا نا، اولی الامر کون لوگ ہیں؟ دراصل اولی الامر ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جن کے ہاتھ میں کسی چیز کا انتظام ہو، انصرام ہو، نظام ہو، جیسے کسی چیز کا انتظام ہو۔ اب اس میں جو ہے وہ کچھ لوگوں نے اس میں علماء اور فقہاء کو قرار دیا ہے اولی الامر، اور یہ کہا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب ہیں اور نظام دین ان کے ہاتھ میں ہے، اور کچھ لوگوں نے اس کو وسیع اس میں رکھا ہے، جیسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ اولی الامر سے مراد حکام اور عمراء ہیں، جن کے ہاتھ میں نظام حکومت ہوتا ہے۔ تو اب یہ جو اطاعت اور حکم کی، اطاعت کی جو 3 عملی باتیں اللہ تعالیٰ نے بتا دی نا، کہ ایک تو یہ کہ قرآن پاک میں جو ہے وہ جو کچھ لکھا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے۔ کچھ تو ایسے پوائنٹ ہیں کہ کسی تفصیل اور تشریح کی حاجت ہی نہیں ہے، جیسے کفر و شرک کے متعلق کو انتہائی جرم ہونا، پھر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی یعنی عبادت کرنا، اللہ کے ایک ہونے کو ماننا، پھر آخرت قیامت کے دن پہ یقین رکھنا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری رسول اور برحق رسول ماننا، پھر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کو فرض سمجھنا۔ یہ تو وہ چیزیں ہیں نا جو براہ راست احکام ربانی میں شامل ہیں۔ اب ان کی تعمیل جو ہے وہ بلا واسطہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے، اس میں کسی تشریح کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسرا حصہ احکام کا وہ ہے جس میں تفصیلات اور تشریحات کی ضرورت ہے، تو ان میں قرآن میں اکثر ایک مجمل یا مبہم حکم دے دیا جاتا ہے، پھر اس کی تشریح اور تفصیل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دی جاتی ہے۔ تو جو تفصیل اور تشریح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی احادیث کے ذریعے فرماتے ہیں وہ بھی ایک قسم کی وحی ہوتی ہے، کیونکہ اگر اس میں کوئی اجتہادی کوئی غلطی کمی بیشی رہ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ بذریعہ وحی اس کی تصحیح فرما دیتے ہیں۔ آپ نے اب تک جتنا پڑھا، میں نے شاید پچھلے لیکچر میں بھی آپ کو بتایا تھا، شاید کسی اور کو بتایا تھا، کہ ایک خاتون جو تھی وہ اس کو اس کے خامن نے مارا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ بھی اس کو مار لو۔ تو ابھی آپ نے یہ حکم دیا، وہ ابھی جا ہی رہے تھے کہ وہی نازل ہوگی کہ نہیں، مردوں کا ایک جو ہے نا وہ فضیلت ہے، تو عورتیں اس طرح نہیں کر سکتی کہ مرد کو ماریں۔ تو گویا جو وحی کے ذریعے پھر اس کی اصلاح فرما دی جاتی تھی، تو آپ نے انہیں بلا کے جو نیا حکم آیا تھا وہ بتا دیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قول اور عمل ہوتا ہے، جو آخر میں ہوتا ہے، وہ حکم الہی کا ہی ترجمان ہوتا ہے، کہ جیسے حکم الہی ہے نا اسی کا ترجمان گویا احادیث بھی اتنی ہی ضروری ہیں جتنا قرآن پاک ضروری ہے، کیونکہ اس قسم کے احکامات کی اطاعت اگرچہ اللہ تعالیٰ کی ہی اطاعت ہے، لیکن ظاہری اعتبار سے چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے امت کو پہنچے تھے یہ حکم، اس لیے ہم انہیں احادیث کہتے ہیں کہ ہم احادیث پہ عمل کر رہے ہیں۔ پھر تیسرا درجہ وہ ہے جو حکام کا ہے، جو نہ قرآن میں صراحتاً مذکور ہے نہ حدیث میں، یا حدیث میں اگر ہیں تو مختلف روایتیں ملتی ہیں۔ تو پھر کیا ہے کہ علماء جو ہوتے ہیں، فقہاء جو ہوتے ہیں، وہ قرآن سنت کی منصوصات اور جو مسئلہ اس وقت اٹھا ہوا ہوتا ہے اس کے نظائر میں غور و فکر کر کے اس کا حکم تلاش کرتے ہیں۔ اب ان احکامات کی اطاعت بھی اگرچہ حقیقت کے اعتبار سے قرآن و سنت سے ہی مستفید ہونے کی جو ہے نا وہ وجہ سے آپ سمجھ لیں کہ وہ اطاعت خداوندی ہی ہے، مگر ظاہری سطح کے اعتبار سے یہ فقہی فتاوے ہوتے ہیں اور علماء کی طرف انہیں منسوب کر دیا جاتا ہے، لے کے آپ کو علماء اور مفتی حضرات بھی وہیں پہ پہنچاتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں وہیں سے جڑ نکالتے ہیں وہ، لیکن عرفاً ہم اسے فتویٰ کہہ دیتے ہیں۔ پھر اسی تیسری قسم میں ایسے احکامات بھی داخل ہیں جو کتاب سنت کی روح سے نہ تو ان پہ کوئی پابندی عائد ہے، بس کرنے والے کو اختیار ہے کہ عمل کریں جس طرح چاہیں کریں۔ اب اصطلاح میں ان کو مباحات کہا جاتا ہے۔ تو ایسے حکام میں عملی انتظامی حکام جو ہے نا وہ چیزیں بھی ہوتی ہیں جس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، مثال کے طور پہ کسی علاقے میں کتنے تھانے ہونے چاہیے، کتنی پولیس چوکیاں ہونے چاہیے، شریعت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر شہر بڑا ہے 10 ہیں، اگر شہر چھوٹا ہے 5 ہیں تو چل رہا ہے گزارا۔
کسی جگہ بہت زیادہ چوری چکوری کی وارداتیں ہیں تو چھوٹی سی جگہ میں بھی اگر کسی نے 10 بنا دی تو کوئی باز پرس نہیں ہے. لیکن تمام فقہا اس چیز پر جو ہے نا وہ متفق ہیں کہ جب انتظامی امور کے لیے حکام اور عمرا کوئی اصول بنا دیں تو وہ شریعت کا ہی درجہ اختیار کر جاتا ہے، اس کی پابندی کریں. جیسے اشارے پہ رکنا، اگر آپ اشارہ کاٹتے ہیں، اشارہ شریعت میں نہیں لکھا ہوا کہ اشارہ بنایا جائے، لیکن یہ ایک انتظامی مسئلہ ہے. اگر کسی جگہ اشارہ نہیں ہوتا تو وہاں ٹریفک کس طرح چوک ہوتی ہے، چاروں طرف سے کس طرح جو ہے نا وہ پھنس کے لوگ رہ جاتے ہیں کئی گھنٹے. تو اب اگر آپ اشارہ کاٹیں گے تو آپ گناہ گار ہوں گے، کیونکہ اولو الامر نے جو یہ حکم دیا تھا کہ یہ اشارہ اسی سلائڈ پہ آپ نے چلنا ہے، اسی سلائڈ پہ آپ نے رکنا ہے، تو وہ آپ کی سہولت اور آسانی کے لیے دیا تھا. وہ قرآن و سنت سے ٹکرا نہیں رہا ہے. جو حکم حکام دیں لیکن وہ شریعت سے نہ ٹکراتا ہو تو آپ کو اس پہ ایسے ہی عمل کرنا ہے جیسے شریعت کے کسی قاعدے قانون پہ عمل کرنا ہے. مثال کے طور پہ آج کل یہ کرونا کا اتنا چلا ہوا ہے، پچھلے دنوں جو اتنا زیادہ چلا رہا ہے، تو اگر آپ کو مفتی یا مسجد کا امام کہہ رہا ہے کہ آپ گھروں میں نماز ادا کریں، جماعت کے لیے مت آئیں مسجدوں میں کیونکہ اس سے مزید پھیلنے کا اندیشہ ہے، تو آپ کے لیے عین ثواب اسی بات میں ہے کہ اب آپ گھر نماز پڑھیں. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا مسجدوں میں پڑھیں، لیکن جو حالات پیش آئے، اگر مفتیوں نے، علماء نے اس کے اوپر ایک چیز پہ سب نے ایگری کیا ہے، فتویٰ دیا ہے کہ اب آپ گھروں میں بیٹھ کے نماز ادا کریں، تو اب گھر میں بیٹھ کے نماز ادا کرنا زیادہ باعث ثواب ہے، کیونکہ یہ ایک انتظامی معاملہ ہے. اب اللہ تعالیٰ حالات کو بہتر کرے، مسجدیں جلد آباد ہوں، کچھ ہو بھی گئی ہیں. تو جو کوئی کام اولو الامر کرتے ہیں نا تو ان کی بھی اطاعت کا درجہ ان کا اسی طرح ہوتا ہے جیسے شریعت کا ہوتا ہے، اس میں پھر اپنی ٹانگ اڑانے کی ضرورت نہیں ہے. اور یہاں پہ جو قاضی وغیرہ ہیں جو یہ فیصلے وغیرہ کرتے ہیں تو ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے کہ تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ کرو، کہ جو آدمی عدل و انصاف کو قائم رکھنے کی طاقت و صلاحیت نہ رکھتا ہو تو پھر اس کو قاضی بھی نہیں بننا چاہیے. ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت ابو ذر آئے اور کہا کہ مجھے کسی جگہ کا نا حاکم مقرر فرما دیں، تو آپ نے ارشاد فرمایا اے ابو ذر آپ ضعیف ہیں، اور یہ جو منصب ہے یہ ایک امانت ہے جس کی وجہ سے قیامت کے دن انتہائی ذلت اور رسوائی ہوگی، سوائے اس شخص سے جس نے امانت کا حق پورا کر دی ہو، یعنی وہ ذلت سے بچ جائے گا جس نے اپنے اس عہدے کا لاج رکھی ہو، اس کو نبھایا ہو پورے طریقے سے. اور پھر عادل آدمی اللہ کا محبوب ترین بندہ ہوتا ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ عادل آدمی اللہ کا محبوب بندہ اور قریب ترین انسان ہے، اور ظالم اللہ کی رحمت سے اور نظر کرم سے دور ہوتا ہے. ایک دوسری حدیث میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جانتے ہو سب سے پہلے اللہ کے سائے کے نیچے کون ہوگا؟ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں. تو آپ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے سامنے جب حق آ جائے تو فوراً قبول کر لیتے ہیں، اور جب ان سے سوال کیا جاتا ہے تو مال کو خرچ کرتے ہیں، اور جب وہ فیصلہ کرتے ہیں تو ایسا عادلانہ کرتے ہیں جیسے وہ اپنے لیے کرتے، یعنی پھر اس میں اپنی محلے داری کا، رشتہ داری کا، بھائی بندی کا خیال نہیں کرتے. جو درست بات ہوتی ہے اسی کو اپناتے ہیں، پھر چاہے اس میں جو ہے نا سامنے یہودی ہو، عیسائی ہو، اور جو دوسری پارٹی ہو مسلمانوں کی ہے تو یہاں پہ اس کو تقویت دینے کی ضرورت نہیں ہے. اگر مسلمان غلطی پہ ہے تو اس کو تقویت نہیں دینی کہ وہ مسلمان بھائی ہے تو اسی کے میں نے حق میں فیصلہ کرنا ہے، نہ کسی محلے داری کا، نہ رشتہ داری کا لحاظ ہے. فیصلہ ہوگا تو وہ عدل و انصاف کی ترازو میں رکھ کے ہوگا. پھر اللہ تعالیٰ نے جو کہا کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، یعنی اللہ تعالیٰ نے اب یہاں پہ ہمیں اجازت بھی دے دی، حکم بھی دے دیا کہ کسی امر کے بارے میں اختلاف ہو جائے تو تم اللہ رسول کی جانب رجوع کرو، یعنی کتاب اور سنت سے اس کی طرف دیکھو، قرآن میں ملے، سنت میں ملے، اور کچھ بھی نہ ہو تو پھر جس چیز پہ وہ قیاس کر کے جس طرح علماء فتویٰ دیتے ہیں، ایک چیز کی شرعی علت معلوم کرتے ہیں اور پھر جہاں جہاں وہ علت پائی جاتی ہے وہ اس کے جو ہے نا اس پہ قیاس کر کے وہ فتویٰ دیتے ہیں، تو اسی فتوے پھر عمل کرو. یہی راستہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے. آج ہم نے جو کچھ پڑھا ہے، سیکھا ہے، اللہ تعالیٰ اس پہ ہمیں پورے خشوع و خضوع کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر